دنیا میں کسی جانور یا مخلوق نے کسی اور جانور یا پرندے کا اتنا شکار نہیں کیا جتنا انسان نے انسان کا کیا ہے۔ اس جدید دور میں جب ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ہزاروں لاکھوں میل کے فاصلے پر بیٹھے آپ کسی بھی شخص سے صرف ایک میسج، کلک یا فون کال پر اپنا کام کروا سکتے ہیں، وہیں لوگوں نے بھی چالاکی اور ہوشیاری سے بظاہر میٹھے بن کر اپنے مطلب اور مقاصد کو منفی انداز میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ لوگ آپ کے ارد گرد مختلف رشتوں یا واقفوں میں ہی پائے جاتے ہوں گے۔ اس لیے اس ویڈیو میں ان سائیکالوجی ٹرکس کا ذکر اس لیے کیا جائے گا کہ آپ ان کو سمجھیں اور خود کو بے وقوف بننے اور استعمال ہونے سے بچا سکیں۔ نمبر 1، جب لوگوں نے آپ سے اپنا کوئی کام یا مطلب نکلوانا ہو اور آپ ان کی بات کو سرسری سنیں یا سن کر اگر اتنی اہمیت نہ دیں تو وہ اس کام کو نکلوانے کے لیے آپ کو ایسی سچویشن یا کہانی سنائیں گے جسے سن کر آپ کے اندر خوف پیدا ہوگا اور آپ کو یہ لگے گا کہ اگر اس وقت میں نے اس کا یہ کام نہیں کیا یا یہ مدد نہیں کی تو بہت بڑی مشکل ہو جائے گی، اور آپ پھر ویسے ہی کرو گے جیسے وہ چاہتے ہیں۔ اس لیے کبھی آپ اس سچویشن سے گزرو جو بات صرف آپ کے سننے کی حد تک ہی آپ کو معلوم ہے، تو ایسی ڈر والی کہانی پر سمجھ جانا کہ سامنے والا آپ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور اس کی سنی سنائی بات پر کبھی بھی یقین مت کرنا۔ نمبر 2، اس ڈارک سائیکالوجی کا سامنا بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں، اور وہ ہے آپ کی بات کو آپ پہ ہی الٹ دینا۔ ہمارا جب اپنے ارد گرد کے لوگوں یا رشتوں سے جھگڑا ہوتا ہے تو اکثر بات کو کسی نتیجے پر پہنچانے کے لیے جب ہم دوسرے شخص کو اس کی تکلیف دہ بات یا لفظوں کا حوالہ دیتے ہیں تو اکثر دوسرا شخص اس بات کو ماننے سے ہی انکار کر دیتا ہے، اور اپنی اس بات کو اس طریقے سے گھما کر آپ کو اپنی بات کے دوسرے مطلب طرف لے جا کر سارا نزلہ آپ پر ہی ڈال دیتا ہے کہ تم نے میری بات کو سمجھا ہی غلط، اس طرح تو میں نے کہا ہی نہیں تھا، اور اس طرح کی باتوں سے وہ آپ کو ہی قصوروار ثابت کرتا ہے، آپ کی یادداشت سے کھیلتا ہے کہ یہ بات ایسے نہیں تھی، یہ ایسے تھی، میں نے ایسے نہیں کہا تھا۔ ایسے لوگ ہماری زندگیوں اور سائیکالوجی سے بار بار کھیلتے ہیں، صرف اپنی غلطی کو نہ مان کر اور دوسرے کو شرمندہ کر کے۔ اس لیے اپنے ارد گرد ان لوگوں سے محتاط رہیں جنہوں نے کبھی بھی اپنی غلطی کو تسلیم ہی نہیں کیا ہو، یا ماضی کے کسی جھگڑے کا حوالہ دیتے ہوئے بھی یہی کہا ہو کہ اس وقت بھی سب قصور آپ کا تھا۔ نمبر 3، خاموشی۔ اس ٹرک کا بھی لوگ اپنے ریلیشن شپ میں اور اپنے ارد گرد زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ جب ایک بندہ دوسرے کی بات پر ویسا کچھ نہیں کر رہا جیسا وہ چاہتا ہے تو اپنی بات کو دوسری طرح منوانے کے لیے وہ شخص اس سے خاموش ہو جاتا ہے، اسے اگنور کرتا ہے اور اسے رسپانس دینا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تب وہ شخص کنفیوز ہو جاتا ہے، کبھی غصہ کرتا ہے، کبھی اس کو بلانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ شخص اپنی بات منوانے کے لیے مسلسل پھر بھی خاموش رہ کر اس ٹرک سے اس بندے کو ایک سائیکالوجی ٹریٹمنٹ سے گزارتا ہے جب تک اس کی بات مان نہیں لی جاتی۔ اور ان ٹرکس کا استعمال بھی وہی کرتے ہیں جنہیں آپ کی کمزوری کا پتہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے بات کیے بغیر یا ان کے بغیر رہ نہیں سکتے، اس لیے لوگوں کو کبھی بھی آپ اپنی ذات کی کمزوری نہ بننے دیں۔ نمبر 4، چوتھی ٹرک کا استعمال زیادہ تر محبت، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ فلرٹ میں خصوصاً اور دوسری جگہوں پر کبھی کبھی کیا جاتا ہے۔ اس ٹرک میں سامنے والا آپ پر شروع میں ہی اپنا زیادہ پیار، زیادہ توجہ اور زیادہ کیئر نچھاور کرتا ہے، آپ کا آپ سے بھی بڑھ کر خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب آپ کو اس شخص کی، اس کی محبت کی اور کیئر کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ وہیں آپ کو اگنور کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ کو جان لینے کے بعد جب اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پھر اسے آپ سے بیزاریت محسوس ہونے لگتی ہے اور وہ آپ سے رشتہ توڑنے کے بہانے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ اس لیے کبھی کوئی شخص اور کوئی بھی رشتہ ایک دم سے آپ سے زیادہ محبت اور میٹھا بننے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا محبت کا یہ دکھاوا، اس کا کوئی مقصد ہے۔ نمبر 5، پانچویں ٹرک آپ کے ٹاکسک ریلیشن شپس میں زیادہ تر پائی جاتی ہے، اور اس ٹرک میں وہ آپ کی معمولی باتوں کو بھی بہت بڑھا کر
اس کا بتنگڑ بنا لیں گے اور آپ کی کسی بھی غلطی یا کوتاہی کو آپ کو کبھی بھولنے نہیں دیں گے، بلکہ گزرے ماضی کی بھی باتیں یاد کروا کر آپ کو ہمیشہ گلٹ میں مبتلا رکھیں گے۔ مخلص اور ٹاکسک لوگوں میں فرق آپ اسی سائیکالوجی سے آسانی سے پہچان سکتے ہیں، کیونکہ مخلص لوگ کبھی بھی گزری باتوں یا آج کی معمولی کوتاہیوں اور غلطیوں پر آپ سے جھگڑا نہیں کریں گے، بلکہ ہمیشہ ان باتوں کو معمولی سمجھ کر انہیں اگنور کر دیں گے۔ یہ دنیا بے شک اپنی روٹین پر چلتی جا رہی ہے اور چلتی رہے گی، لیکن ہر چالاکی، ہوشیاری، دھوکہ اور مکاری یہیں رہ جائے گی۔ موت کے بعد ہماری قبر میں اگر کوئی چیز ہمارے ساتھ جائے گی اور سخت عذاب سے ہمیں بچانے میں مدد دے گی تو وہ ہے ہمارے اعمال۔ اس لیے ان ٹرکس کو جاننے اور سمجھنے کے بعد اپنی ذات کو آپ بے وقوف بننے سے بچانے کی کوشش کریں، نہ کہ لوگوں پر ان ٹرکس کو آزمانے کی، کیونکہ آپ جتنے بھی ہوشیار اور مفاد پرست بن کے اپنا اصل چہرہ لوگوں سے چھپا بھی لیں گے، دھوکے میں جتنے بھی بڑے ہو جائیں گے، یہ مت بھولیں کہ رب جو سب سے بڑا اور عظیم ہے، اس کے پاس ہمارے ہر لمحے کا ریکارڈ محفوظ ہے۔